الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ما كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته من فرج مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستره ستر الله يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سامعین وقار میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک اور حدیث مطہر جو مہینہ ہو چکا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے ایک چوتھا جمع ہے وہ آج انشاءاللہ پوری کرنی ہے. وہ آج پوری حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھنی ہے اور اس حدیث کا پس منظر چلو خلاصہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے. انسان جو ہے دوسرا مسلم آ جائے تو بھائیوں والے کو سلوک کرے. دنیا کے اندر بھائیوں والے سلوک کرے گا تو دنیا کے اندر بھی سلوک ہوگا. وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایک دن ہوگا. اور پھر اگر دنیا کے اندر بھائی والے سلوک کرے گا تو قیامت والے دن بھی بڑا سلوک ہوگا. وہ بھی کیسے ہوگا؟ اس کا بھی سلوک ہوگا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ جس وقت انسان مسلمانوں والے بھائیوں کے ساتھ سلوک اختیار کرے گا، بھائی سمجھے گا، آج کا جمعہ اس پر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صدق اللہ یوم القیامہ من سترہ. جس انسان نے اپنے بھائی کے ساتھ مسلمان بھائی کے ساتھ مسلمانوں والے بھائیوں والے سلوک کیے اور اس کی پردہ پوشی میں لگا رہا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس پر پردہ پوش کرے. یہ ویسے ہمیں بات سمجھ نہیں آئی. وہ تو اس وقت پتہ چلے گا کہ جس وقت گناہوں سے پردے اٹھا دیے ہیں اس وقت پتہ چلے گا وہ کیا ہو گیا. اور آپ کیوں نہیں اندازہ فرماتے اور کیوں نہیں اس کی تہ تک پہنچتے ہیں کہ اگر ہم دوسرے مسلمان کے لیے بھائیوں والے سلوک کرتے ہیں جس طرح ہم بھائیوں کے بارے میں سوچتے ہیں ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. کوئی اس کا راز اگر سامنے آ جائے تو کسی غیر کو نہیں بتلاتے. یہی کام اگر دوسرے کے بارے میں کرتے ہیں اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو چھپا دے تو کوئی سودا مہنگا نہیں ہے. سوچیے تو صحیح. ورنہ تو دل سے صبح سے لے کر شام تک گناہ ہی گناہ اور سارے گناہوں پر اللہ پر تکا دے تو کتنا آپ کی بہن لگے. وہ آپ کی مرضی ہے بس میں تو شیطان اپنا نام لے کر اگر دل نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں ہمیں بھی کوئی آپ تھوڑا سا اندازہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے زہری دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو گوش بن جاتے ہیں حد لگا دی. مثلا آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو مسجد سے میں نہیں دے سکتے ایسے پر آگے شہید لوگوں میں
روزی بھی ہوگی، اسی طرح سننے والے جو اللہ تعالیٰ نے نعمت ظاہریہ انسان کے وجود پر فٹ کر رہی ہے، اس کی بھی حد ہے کہ اگر غریب ہوگا تو انسان سنے گا، اگر کسی فاصلہ آ جائے یا درمیان میں بگاڑ آ جائے تو نہیں سنے گا۔ اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی نعمت روحانیہ ہے اس کی بھی حد ہے کہ اتنے تک تو نے اپنی میری جو نعمت ہے اتنے تک استعمال کرنی ہے، اس کے بعد اگر میں سمجھانے کے اندر کامیاب ہو جائے تو اچھا ہوگا کہ نعمت جسمانیہ کو ہم اپنی حدوں میں رکھیں گے نا تو روحانی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملتی ہے وہ بھی ہمارے پاس رہے گی اور انسانیت بھی برقرار رہے گی۔ اگر نعمت جسمانیت جو ہمارے اوپر ہے اس کو ہم اپنے حدوں میں رکھ دیں، اگر ہم نعمت جسمانیت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے کی طاقت دی ہے، اس کو بولنے کی طاقت دی ہے، اس کو ہم اپنے دائرے دار میں نہیں رکھیں گے تو روحانی نعمت ختم، جو دل انسان کو ہوتا ہے اور روح جو انسان کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے یہ ختم ہو جائے گی۔ حاصل یہ نکلے گا کہ انسان اپنی انسانیت سے بھی نکل جائے، سمجھیے اور توجہ کریے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جسمانی نعمت کو اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں دیکھیے اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا تاکہ تیرے اوپر روحانی نعمت میری برقرار رہے۔ جب وہ برقرار رہے گی تو تم انسانیت کے دائرے میں ہے، اگر تم نے نعمت جسمانیہ کو قدر نہیں کیا، حدود بندی میں نہیں رکھا تو روحانی نعمت چھن جائے گی اور میں تیرا جانوروں کے اندر نام لکھوں بلکہ جانور نہیں بل جانور سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت جسمانیہ کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب قرآن مقدس کا انداز سنتے ہو اور ساتھ ساتھ حدیث پڑھیں۔ سبق بات کا یہ ہے کہ نعمت جسمانیہ کو اپنے حدوں میں رکھیں، دوسروں کو پردے فاش کرنے کے لیے استعمال نہ کریں۔ اگر ہم اپنی حدوں کے اندر رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی برکت سے ہمارے پردے بھی فاش نہیں کرے گا، برا ساروں کے سامنے نہیں کرے گا۔ یہ سبق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں کہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم نفخ ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سیدھا برابر قائم کر دیا، پھر اپنی جانب سے روح بھی اس کے اندر ڈال دی، پھر نعمت جسمانیہ دینا شروع کر دی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے کان بھی بنا دیے، آنکھیں بھی بنا دی اور ساتھ دل بھی بنا دیا۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اس نعمت جسمانیہ سے فائدہ اٹھا کر روحانی نعمت کو حاصل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت تھوڑے ہیں کہ شکریہ ادا کریں، نعمت جسمانیہ کو سمجھ سکیں، پھر روحانی نعمت حاصل کر کے انسانیت کے دائرے میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے والے بڑے کم ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس انسان نے بھی انسانی اور جسمانی نعمتوں کو نہیں سمجھا، صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا، قرآن مقدس کا انداز، سورت کا نام سورت اعراف ہے، 9 پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ آیت نمبر میرے سامنے 179 ہے، سورت کا نام سورت اعراف ہے، 9 پر
کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم کو زیادہ جہنم کے اندر ڈال دیں. اللہ نے یہ کیوں کیا؟ آخر بار پیدا بھی تیرا کرتا مخلوق ہے میرے اللہ. اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے نعمت جسمانیہ دی تھی، دل بھی دیا تھا، آنکھیں بھی دی تھی، کان بھی دیے تھے، اس نے ان کی پرواہ نہیں، ان نعمتوں کو نہیں سنبھال سکا. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے لیے ہم نے دل دیے تھے لیکن انہوں نے سمجھ نہیں سکے میری توحید والی علامات کو، میری باتوں کو سمجھتے نہیں تھے ان کے دل. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، وہ آنکھیں بھی دی تھی، نعمت جسمانیہ تھی، لیکن ان کے ساتھ ہی اچھے طریقے سے ان کو استعمال نہیں کرتے تھے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، جو میری نعمت جسمانیہ کان تھی اس کو بھی کوئی اچھے طریقے سے نہیں استعمال کرتے تھے، میری وحدانیت وغیرہ سنتے بھی نہیں تھے، میرے احکام نہیں سنتے تھے. آخر کار پھر نعمت جسمانیہ کو جو تباہ کیا انہوں نے، میں نے روحانی نعمت بھی چھین لی ہے اور ساتھ ساتھ کیا کیا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح کریں گے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر بنا کر رکھ دیا ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ نعمت جسمانیہ کو ہم صحیح استعمال نہیں کریں گے، روحانی نعمت کو ہماری دل کو دوسری دیتی ہے. اللہ کے ساتھ محبت نہیں ہے تو پھر فضل ہے کوئی فضل نہیں ہے میرے ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا کے اندر بھی اللہ کا انسانیت کے دائرے میں رہنا ہے اور مسلمان اپنے آپ کو گلوانا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ بڑے حوالے چھوڑو میں سے بھی ہو گئے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ستر عورت اخیہ المسلم ستر اللہ عورتہ یوم القیامت وفی روایت ستر اللہ یوم القیامت فی الدنیا والآخرہ. جس انسان نے دوسرے بھائی مسلمان کے ساتھ بھائیوں والا کام کیا، اس نے سلوک بھائیوں والا کیا، اس کا عیب نظر آ گیا تو آگے کھلایا نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ اس کے گناہوں کو بھی ساروں کے سامنے نہیں ذکر کریں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی بات ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فی الدنیا والآخرہ، اگر یہ دوسرے بھائی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کے پردہ پوش ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی پردہ پوش ہو جائیں گے. نعمت جسمانیہ کانوں کو صحیح استعمال کریں، کسی کی پردہ دری کے لیے استعمال نہ کریں. زبان کو صحیح استعمال کریں، کسی کی پردہ دری کے لیے استعمال نہ کریں تو انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ ہمارا خود پردہ پوش ہو جائے گا. اپنی طرف سے تو بات کرتا نہیں، میں تو حدیث بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. متن کے ساتھ حدیث سناتا ہوں، یعنی جو پیغمبر نے بات فرمائی وہ کہہ دیتا ہوں، ترجمہ بھی صرف نہیں کرتا. دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ پردہ پوش ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ پردہ پوش ہو جائیں گے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو سبق پڑھا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. سبق کے دوران خط آ گیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المومنین کا. مہربانی فرمائے ابو دردہ، جو آپ کے علاقے کے اندر بدقماش قسم کے لوگ ہیں، بدماش بدچلن لوگ ہیں، مہربانی کر ان کے نام لکھ کر ہماری طرف حوالے کر دیں تاکہ ہم سے ہی ان کی سیٹنگ کر سکیں. خط آ گیا. خط دینے والا ایلچی بھی ساتھ کھڑا ہوا ہے حضرت ابو دردہ کے ساتھ. حضرت امیر المومنین کا خط ہے. فرمانے لگے حضرت ابو دردہ واللہ لا اعلم بہذہ، اے پوچھنے والے جا کر ان کو خبر دے دینا کہ ابو دردہ کو بدماش لوگوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، بدچلن لوگوں کا نہیں پتہ. مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ بدچلنوں کی پہچان کیا ہے. مجھے
مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ بد چلن لوگوں کو کیسے ڈھونڈا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث بات بھی سن لیجیے، جب اس طرح کا انسان آلہ ہو تو پیغمبر کی زبان کی سنت اپنا مسجد والوں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسروں کی عزتوں کے ساتھ نہ کھیلنے والا، دوسروں کی پردہ پوشی کرنے والے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال پہلے بتلا کر چلے گئے ہیں۔ دنیا سے کیا فرماتے ہیں؟ الا اخبرکم بخیارکم، او صحابہ کی جماعت جی، میں تمہیں سب سے بہترین انسان کے بارے میں نہ بتلا دوں جو سب سے بہترین انسان ہے، بہترینوں میں سے بھی بہترین انسان ہے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، کہنے لگے سارے صحابہ اللہ کے رسول جی ضرور بتلا دیجئے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذین اذا رأوہ ذکر اللہ، وہ عام کوئی بہترین نہیں ہے بلکہ ان کا خاصہ ایسا بہترینی کا ہے وہ لوگوں کہ جب ان کو دیکھے کوئی انسان اللہ یاد آ جائے ان کے بارے میں بتلاؤں یا نہ بتلاؤں۔ اللہ اکبر۔ انسان کو دیکھے انسان تو اللہ یاد آ جائے۔ فصحابہ کے دل کے اندر نہ کوئی فوراً کرنے لگے وہ کون سا خوش قسمت انسان ہے۔ کوئی سوچنے لگا حضرت ابوبکر صدیق ہوگا، سوچنے لگے ہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، واقعہ یہ بھی بڑے بہترین ہیں۔ پتہ نہیں آج کس کے باری آتی ہے، حضرت عثمان تو نہیں ہے، شاید حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تو نہیں ہے۔ بہرحال سوچ رہے تھے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من خیارکم ابا الدرداء، ٹھیک ہے میرا عثمان بھی بہترینوں میں سے، میرا علی بھی بہترینوں میں سے، میرا ابوبکر صدیق بھی بہترینوں میں سے، میرا عمر بھی بہترینوں میں سے، لیکن بہترینوں میں سے سب سے بہترین جو ہے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہاں تب فضیلت ملتی ہے حضرت۔ یہ نہیں ہے کہ ہم تو لوگوں کی پردہ پوشی کو ختم کریں، لوگوں کو تباہ و برباد کریں، بس جو بھی بات اور نیٹ پر ڈال دینا جی میسج بنائی ویڈیو نیٹ میں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت صاحب صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں واللہ لا نقوی ہادی، یہ جو میرے سامنے میری بات پوچھی جا رہی ہے کہ بد قسم کے لوگ جو ہیں، بد قسم کے چلن والے لوگ، ان کے حالات کے بارے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اس کے حالات جاننے کے لیے کہ حضرت ابو الدرداء بہت بڑے اونچے صحابی ہیں، سب سے بہترین لوگوں میں سے ان کا بھی نام ہے، فوراً کہنے لگے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ وہ پوچھنے والا مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ واقعہ بد چلن ہوتے کون سے لوگ ہیں، استعمال کیسے ہوتے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حضرت بلال جو کے بیٹے تھے، ابو الدرداء کے بیٹے، وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، بیٹا بیٹھا ہوا تو کہنے لگا ابا یہ کوئی مسئلہ ہے، میں لکھ کے دے دیتا ہوں، جو یہاں پر بد چلن کے سب لوگ موجود ہیں، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے والے موجود ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنیے اس عاقل بندہ، یہ عاقل بندہ ہے، اس کا جواب بھی سنیے نا اور سر سنیے نا، اپنا بھی تھوڑا سا دل کے اندر خیال کیجیے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا لسٹ بنا کر لینا تاکہ اس کے حوالے کر دی جائے، مہربانی کر، امیر المومنین کا حکم ہے۔ حضرت صاحب جلدی جلدی بلال لسٹ بنا کر لے آئے، فلاں بد چلن انسان ہے، فلاں بد چلن انسان ہے، اس طرح کے انات ہے اس کے اوپر۔ فوراً آگے سے کہتے ہیں ابو الدرداء مہربانی فرما نبی کی سنی کا اپنا نام بھی سب سے پہلے اوپر والے نمبر پر لکھ دے، پہلے نمبر کا بد چلن تو
پہلے اپنا نام لکھنا ہو بلال صاحب کی بیٹا ہے وہ ساری مجلس سن رہی ہے حضرت ابو دردہ کے شاگرد بھی سن رہے ہیں حدیث کی مجلس لگی ہوئی ہے سنت و صحیح تھا فوراً آگے سے بلال کہتے ہیں اے ابو جی آپ کو پتہ ہے میرے بارے میں تو بالکل صاف انسان ہوں کسی قسم کے میرے اندر بل چلنی نہیں ہے آگے سے اپنا والد کہتا ہے بیٹا میں اس لیے دیکھتا ہوں تجھے نا کہ جب میں تیرے بارے میں صاف سمجھتا ہوں تو سارے لوگوں کو بھی صاف سمجھتا ہوں اگر میں تجھے جس نظر سے دیکھتا ہوں اسی طرح میں سارے لوگوں کو اسی نظر سے دیکھتا ہوں اس لیے وہ بھی صاف ہیں جن کا نام تو نے لکھا ہوا ہے میری نظروں میں دونوں صاف ہے ہاں باقی رہ گیا اگر تجھے یقین ہے کہ نہیں وہ واقعہ تک بد چل لوگ ہیں اپنا نام پہلے لکھ لے کیونکہ آخرتار ہے بعد بد چل لوگوں کو بد چل لوگوں کا پتہ ہوتا ہے گندے لوگوں کو گندے لوگوں کا پتہ ہوتا ہے اچھے لوگوں کو گندے لوگوں کا پتہ نہیں آتا تجھے یہ پتہ لگ گیا لگتا یوں ہے کہ تم بھی اسی طرح کا گندہ ہے پھر لکھنا پہلے میں خود گندہ ہوں باقی دوسرے بعد میں گندے ہیں کیوں نہیں بات سمجھ آتی ہے دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں تو تھوڑا سا جھانکنا چاہیے آپ کے اندر اللہ اکبر کبیرہ بلال صاحب بیٹھ گئے اس سے پہلے اور نہیں قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله من أعتل أمتك ایک انسان پوچھنے لگیا اللہ کے رسول جی مہربانی فرمائیے آپ میں سے آپ کی امت میں سے سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو درداء سب سے زیادہ عقل والا انسان ہے جو بات کرتا ہے اسی پر ہی ڈال دیتا ہے وہ میرا ابو درداء ہے کئی سال پہلے خوشخبری دے کر گئے تھے بہترینوں میں سے بھی ابو درداء ہے سب سے زیادہ عقل مند انسان ہے تو وہ بھی ابو درداء ہے آج وہ عقل مند انسان کہتا ہے بیٹا اگر نام اور لسٹ یہ حوالے فرست کرنی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو مہربانی کر پہلے اپنا نام لکھنا اور لکھ ساتھ یہ بھی یہ سارے بات کے اندر بد چلت کرنے پہلے میں بد چلت کہنے لگے ابا جی اب بتلائیے دینی ہے فرست کے نہیں دینی حضرت معاویہ کو حضرت سے فرمانے لگے وہ آپ کی مرضی اگر دل ہے تو دے دے اپنا نام لکھ کر اگر دل نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں ہے بد چلت کون سے لوگ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ پردہ پوش بن جاتے ہیں جو اللہ اکبر کبیرہ دوسروں کی پردہ پوشی کرتے کیسے پردہ پوشی بھی حضرت مددہ کی بہترین لوگوں میں سے بھی ہو گئے اور سب سے زیادہ عقل والے لوگوں میں سے بھی حضرت مددہ کا نام اللہ اکبر کبیرہ جو انسان دنیا کے اندر پردہ پوش بن جاتا ہے اس کا حال کیا ہے اللہ اکبر کبیرہ آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرتا ہے میں دوسری حدیث سنانے لگوں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدن المؤمن یوم القیامت من ربه حتی یضع علیہ کنفہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا والی مثال ہوگی آخرت کی مثال سنا رہا ہوں حساب و کتاب شروع ہو جائے گا اللہ اکبر کبیرہ ایک انسان مومن انسان قریب لے جائے گا اللہ کے سامنے لے جائے گا حتی یضع علیہ کنفہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر جو ہے اس پر ڈال دیں گے کیسی چادر ہوگی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کیسے ڈالیں گے یہ اللہ ہی جانتے ہیں چادر ہوگی رحمت کی ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ جس وقت ڈالیں گے کیا اللہ اکبر کبیرہ پیغمبر نے کیا فرمایا فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ أَتَعْرِفُ ذَنبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنبَ كَذَا اللہ تعالیٰ شروع کر دیں گے اپنے
گا ایسے بڑا خوشی بھی سورت الزلزال ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ جو بھی انسان نیک عمل کرے گا تھوڑے سے تھوڑا ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا تو قیامت والے دن اس کو سامنے پائے گا جو انسان ذرے کے برابر برائی کرے گا قیامت والے دن حساب و کتاب کے وقت اس کو سامنے پائے گا اللہ تعالیٰ پوچھ رہے تعریف کا کلا اے میرا بندہ اوپر رحمت کی چادر ہوئے گی سنیے بات سنیے اوپر رحمت کی چادر ہوئے گی اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھ رہے ہوں گے مہربانی کرو یہ کوئی خاص بندہ نہیں ہے قرآن مقدس کا انداز بھی سن لو اللہ اکبر کبیرہ سورۃ الانعام سورۃ النساء 5واں پارہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تاکہ تمہارے لیے ہر حقیقت کو بیان فرما دیں اور اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے ہدایت والے راستے پچھلے لوگوں والے بھی کھول دیں اللہ کی یتوب علیکم اللہ تمہارے اوپر رحمتوں کے ساتھ رجوع کرنا چاہتے ہیں اللہ رحمتیں بھیجنا چاہتے ہیں اس لیے ہر چیز بیان کر رہے ہیں لیکن ہمیں فی الحال بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہمارے ایک ایک وقت پر اللہ کی کروڑ حرام ہمیشہ لیکن آئیں بھی کیسے اس وقت یاد رکھنا یہ بندہ اقرار کر رہا ہے کس وقت اقرار کرنے کا گناہ ہوگا اللہ اکبر کبیرہ فقد رہا فی نفسه قد خلقا دل کے اندر خیال آئے گا بس آئے تو تباہ و برباد ہو گیا ہوں ہلاک ہو گیا ہوں اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کا پوچھ رہے ہیں میں آگے سے اقرار کر رہا ہوں بس دل میں خیال آئے گا دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے تو کون ہے اللہ اکبر کبیرہ سورۃ الانعام سورۃ ملک ہے 29 نمبر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ آیت نمبر میرے سامنے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام سورۃ ملک ہے اور 29 نمبر ہے تم باتوں کو چھپانا شروع کر دو یا ظاہر کرو اللہ اکبر کبیرہ کتنی بھی چھپاؤ دلوں کے اندر راز رہ جائیں انہو علیم بذات الصدور دلوں کے رازوں کو بھی جاننے والا صرف وہ ذات موجود ہے دل میں خیال آیا پکڑا گیا ہوں ایک ایک گناہ کے بارے میں اقرار کر بیٹھا ہوں اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالیٰ کے فرمائیں گے قال اللہ تعالیٰ فسترتها عليك في الدنيا انا اغفرها لك اليوم اے انسان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دنیا کے اندر دوسروں کا پردہ پوش بن کے رہا ہے تو میں نے دنیا کے اندر تیرے گناہوں کے اوپر بھی پردہ ڈال کے رکھا ہے دنیا کے اندر میں نے چھپا دیے یہ گناہ تو آج حالت بھی دیکھ لے رحمت کی چادر اوپر ہے میرے اور تیرے اوپر ہے ہاں ویسے تو سب کے سامنے حساب ہونا تھا آخرکار میں نے تیرے گناہوں کے بارے میں پوچھنا تھا کہ فلاں گناہ بھی کیا ہے فلاں گناہ بھی کیا ہے تو اگر اقرار کر لیتا تو پردہ پوشی تیری نہ ہوتی نا بدلہ نہ ہوتا دنیا کے اندر تو میرے بندوں کے لیے پردہ پوش رہا دنیا کے اندر پھر میں بھی تیرے گناہوں کے اوپر پردہ پوش رہا پھر ایسا بدلا قیامت والے دن حساب والے دن میں تو دینا تھا اس لیے میں نے اوپر رحمت کی چادر اوڑھ کر تجھے سارے گناہوں کے بارے میں پوچھ لیا ہے جب یہ کام ہو گیا ہے بدلہ ہو گیا دنیا کا کیونکہ ایک انسان کام کرتے اللہ تعالیٰ دو بدلے دیتے دنیا میں اللہ کو آخرت میں الگ ہوتا ہے اب سلطانا آفرها اليوم سارے گناہ میں نے تیرے معاف کر دیے اونچا بولو سارے گناہ معاف کر دیے فتدخل
الجنہ، میں سارے گناہ معاف کر رہا ہوں، تو جنت کے اندر میرا بندہ داخل ہو جائے۔ پردہ پوشی کرو گے، دنیا میں پردہ پوش بن جاؤ، دنیا والی پردہ پوشی اللہ تمہارے گناہوں کی کرے گا، آخرت کے اندر بھی اللہ پردہ پوش بن کر قیامت والے دن، آخرت والے دن جنت کے ٹھکانہ بنا دے گا۔ ٹائم بڑا کم ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کی حدیث میں آتا ہے یہ بندہ جس وقت ہے سنے گا نا کہ اللہ نے معاف کر دی، کہنے لگے گا اللہ جی میں نے فلاں گناہ بھی کیا ہے، کوئی کو اللہ پوچھ رہے ہو کہ تو نے کیا تو نے کیا، اللہ جی میں نے فلاں گناہ بھی کیا، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مسکرائیں گے، فرمائیں گے میرے سارے گناہوں کا پردہ ہے میرا، دکھانا سارے گناہوں کے اوپر پردہ پوش رہا، آج چلا جا جنت کے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کتنی کوئی آسان بات ہے، دنیا کے اندر کیوں پردہ پوشی کرے ہم دوسروں کی؟ اگر پردہ پوش بن جائے، ایمان ہے ہمارا تو یقینی بات ہے، پیغمبر نے سچ فرمایا کہ اللہ ہمارے کیا بنے گی؟ پردہ پوش۔ انشاءاللہ یہی ہو